فاتح نے دی بورڈنگ ہاؤس کو دیکھا، وہ ریسٹورنٹ جہاں وہ زرگام اور ایزابیل سے مل رہا تھا، اور اس نے اپنے دماغ سے حسین دوشیزہ بلی کے تمام خیالات کو باہر نکال دیا۔ وہ اس بار میں کئی بار آ گیا تھا، جو 9000 شراب کے چشموں سے بنے بڑے فانوس کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اس نے تیسری منزل کے مرکزی ڈائننگ روم میں کبھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس جگہ کو بے نقاب شیتروں، سخت لکڑی کے فرشوں، بڑی خلیج والی کھڑکیوں سے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں شراب کی بوتلیں آرٹ کے ساتھ چھت میں نصب کی گئی تھیں۔ اس نے زرگام کو کھڑکیوں میں سے ایک کے پاس ایک بوتھ پر اسٹرابری سنہرے بالوں والی 19 سال کی ایک خوبصورت عورت کے پاس بیٹھے دیکھا، تو یہ پراسرار ایزابیل تھی۔ وہ ان کی میز کی طرف بڑھا، زرگام کھڑا ہوا، ہیلو، اس کا کندھا پکڑا اور فوراً تعارف کرایا۔ ایزابیل، یہ میرا بھائی ہے فاتح، ایف بی بوائے آفیسر فاتح، اور بھائی یہ ہے بطول، میرا مطلب ایزابیل۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر مس ایزابیل، فاتح نے ہاتھ ملاتے ہوئے گرم جوشی سے کہا تھا۔ ظاہر ہے کہ زرگام کے لیے یہ خاص تھی، وہ کسی اندھی گونگی سے بھی کرتا۔ اگر وہ خوش تھا تو فاتح کو اعتراض نہیں تھا، ہاں ان کی ماں کو ہو سکتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کم از کم ذرا طریقے سے تجزیہ کر کے زرگام کو مشورہ دے سکتا ہے کہ سوچ لو۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، ایزابیل نے کہا۔ زرگام نے مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ زرگام نے چھیڑا، مجھے کچھ کہانیوں میں ترمیم کرنی پڑے گی، مگر اس کی نظروں میں تم میرے اچھے بھائی ہو۔ ہنستے ہوئے فاتح بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر جگہ خالی تھی۔ ایزابیل کی بہن بھی آج رات آ رہی ہے، زرگام نے وضاحت دی خالی کرسی کی۔ کیا اب بات اتنی آگے بڑھ گئی؟ فاتح نے ایک آئیبرو اٹھائی۔ یہ معاملہ سنجیدہ ہو رہا ہے اب۔ دراصل زرگام پہلے ہی علیزے سے مل چکا ہے، ایزابیل نے کہا، لیکن ہم نے سوچا کہ آج رات آپ دونوں کے ساتھ کھانا کھا کر اچھا لگے گا۔ فاتح نے سوچا کہ چلو اگر بات اتنی سنجیدہ ہے تو اب کیا کہہ سکتا ہے وہ۔ البتہ ماں شور ڈالے گی۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ لی، پھر زرگام کی بڑی بے وقوف مسکراہٹ کو چیک کیا۔ کچھ تو چکر تھا۔ آہ، پرفیکٹ ٹائمنگ، علیزے آ گئی۔ ایزابیل نے کسی کے آنے پر جوش سے ہاتھ لہرایا اپنی طرف آنے کا۔ فاتح کی پیٹھ داخلے دروازے پر تھی، اسی لیے وہ دیکھنے کے لیے مڑا اور پھر اسے جھٹکا لگا۔ او نو، یہ تو اس کی معصوم بلی تھی۔ اسی لمحے اسے دیکھ کر علیزے بھی ٹھہر گئی، اس کا چہرہ بھی سفید ہو گیا۔ فاتح کو پورا یقین تھا کہ اس نے اپنی سانسوں کے نیچے او شٹ بڑبڑایا ہے۔ فاتح کے جذبات بھی بالکل ایسے ہی تھے۔ علیزے نے پھر جلدی سے خود کو ہوش دلایا، پھر ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ایزابیل میز سے اٹھی اور اسے گلے لگایا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے مجھے اکیلا نہیں کیا۔ وہ پھر فاتح کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ زرگام کا بھائی ہے فاتح۔ فاتح میری بہن علیزے میری کزن ہے، لیکن بہن اور بیسٹ فرینڈ ہی ہے سمجھو۔ فاتح نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اس کا یہ اشارہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ پہلے ملے تھے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مس علیزے۔ اس کے منہ سے اپنے نام کو سننا علیزے کے دل کی بے لگام ہوتی دھڑکنوں نے اسے چھیڑا، اور اس نے ہمت کرتے ہوئے اس کا مردانہ وجاہت والا ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ملایا۔ لیزا، زرگام نے خوشگوار انداز میں کہا، جیسے وہ پرانے دوست ہوں۔ وہ میز سے گزر کر آیا اور بڑے گرم جوشی سے ملا۔ فاتح نے ایک آئیبرو عجیب انداز میں اٹھائی۔ پھر وہ سب نے اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ فاتح علیزے کے ساتھ اس نے میز پر ہاتھ جوڑے اور اسے دیکھتے سے گریز کیا تاکہ وہ بے آرام محسوس نہ کرے۔ ایزابیل نے زرگام کی طرف دیکھا، اس نے کندھے اچکائے، اب بھی بے وقوفانہ مسکراہٹ کے ساتھ۔ وہ جلدی میں بولتے ہوئے واپس علیزے اور فاتح کی طرف مڑی۔ اچھا، میں جانتی ہوں کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو تھوڑا بہتر جان سکیں، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ ہم دونوں چاہتے تھے کہ یہ خبر دیں آپ دونوں کو، کیونکہ آپ دونوں ہماری اپنی اپنی زندگی میں اہم ہو۔ زرگام، اور میرے پاس ایک نیوز ہے آپ دونوں کے لیے، علیزے نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
اگر بات ایسی ہے تو فاتح اور مجھے جان کر خوشی ہوگی یقیناً، اور ہم تعاون بھی کریں گے۔ بالکل، آخر کو یہ بڑا ڈیمانڈنگ جو ہے۔ اس نے اتفاق کرنے کے ساتھ ایک لطف طنز بھی کیا تھا۔ علیزے نے لب بھیجے۔ ہائے، کتنے سویٹ ہیں آپ دونوں۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے لگتا ہے مزید لگی لپٹی کے بجائے آپ دونوں کو بتا دیا جائے۔ ایزابیل نے ایک نظر زرگام پر ڈالی اور پھر جوشیلے انداز میں کہا، ہم شادی کر رہے ہیں۔ فاتح کا منہ اسی وقت کھلا جب علیزے نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ او میرے خدا، علیزے نے کہا۔ اس نے دل سے اس جذبے سے اتفاق کیا۔ اس کے بھائی نے ایزابیل کو 3 ماہ تک جاننے کے بعد ہی پرپوز کیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، جو اپنے طور پر ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، لیکن شادی ایک قسم کا بڑا سودا۔ مگر اس کے برعکس علیزے نے کہا کہ یہ بہت اچھی خبر ہے۔ بڑی مسرہٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھ کر بہن کو گلے لگانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاتح نے میز کے اس پار دیکھا اور دیکھا کہ اس کا بھائی واضح ہچکچاہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ پیار میں ڈوبا ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں کسی عورت کو صرف 3 ماہ تک جاننے کے بعد اسے پرپوز کرنا سراسر پاگل پن تھا۔ اتنے کم وقت میں کسی کو اپنی باقی زندگی صرف ایک شخص کے ساتھ گزارنے کے بارے میں اتنا یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف سوچتے ہی اس کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ 1 ٹائم سٹینڈ والی تفریح گئی، کسی اور سے فلرٹ والے چکر گئے، گھر سے کام، کام سے گھر، بیوی بچے، اخراجات، بڑھاپا اور موت۔ بس کیا یہ زندگی رہ گئی تھی زرگام کی؟ لیکن یہ زرگام کا فیصلہ تھا، اس کا نہیں۔ اور جب فاتح کو بتا تھا، ایک بار جو چیز وہ کرنے کی ٹھان لیتا ہے پھر وہ اپنی بھی نہیں سنتا، تو وہ بھی اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ اس نے مسکرا کر زرگام کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، ہولی شٹ۔ زرگام ہنستا اور اسے برادرانہ گلے لگانے کے لیے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے بعد مزید مبارک باتیں ہوئی۔ علیزے نے زرگام کو گلے لگایا جو فاتح کو ناگوار گزرا۔ پھر فاتح نے ایزابیل کو گلے لگایا، جبکہ فاتح اور علیزے نے ایک دوسرے سے باہمی محفوظ فاصلہ رکھا، اور پھر وہ سب اپنی نشستیں دوبارہ سنبھال چکے تھے۔ زرگام نے کہا، ایزابیل اور میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتے تھے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ گھر والوں کو منانے میں ہمارے ساتھ دیں اور ہماری دوستی کی رسم نبھائیں۔ ایزابیل نے مذاق میں انگلی ہلائی تھی۔ لیزا، آپ لوگوں نے اب ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان لینا ہے، پھر مل کر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ہمارے گھر والوں کو منا سکے۔ اس نے اپنے اور زرگام کے درمیان اشارہ کیا۔ سمجھے، ہماری شادی تک آپ ہمارے ایونٹ اور شادی پلانرز سے پہلے رشتہ ارینج کرنے والے ہیں۔ کتنا مزہ آنے والا ہے، زرگام نے پرجوش انداز میں کہا۔ علیزے اور فاتح نے ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ یہ کچھ الگ ہی ہونے جا رہا تھا۔ تمام چیزوں پر غور کیا گیا۔ یہ ڈنر کافی آسانی اور پرسکون انداز میں گزر گیا۔ فاتح اس دوران علیزے کا مزید تجزیہ کرتا رہا۔ اس عورت کا ایک شاندار سپاٹ چہرہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ زیادہ گپ شپ نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے اسے نظر انداز بھی نہیں کیا۔ اس کا لہجہ اور جو باتیں اس نے کہی تھیں بالکل شائستہ تھی۔ اس نے یقینی طور پر مدد کی کہ رات کے کھانے کے پہلے گھنٹے میں اسے اور علیزے کو بمشکل ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ زرگام اور ایزابیل کی منگنی کی خبریں جوڑنے کے تقریباً فوراً بعد شروعات برائڈل شاور، مہندی، شادی کا ایک گرینڈ فنکشن اور ہنی مون کی تیاریوں پر جا کر ختم ہوا۔ اس پورے دوران فاتح نے وہی کیا جو کوئی خاص ایجنٹ خود کو ایسی صورتحال میں پاتا ہے جس میں وہ اپنے کمفرٹ زون سے بالکل باہر تھا۔ اس نے ہر ممکن حد تک کم پروفائل برقرار رکھا اور اپنا منہ بند رکھا۔ لیکن جب میٹھا کھانے کا وقت ہوا تو ایزابیل اور زرگام نے اپنے بہن بھائیوں کے درمیان مزید مکالمے کو جنم دینے کی کوشش کی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے نئے دفتر میں سیٹل ہو چکی ہیں؟ زرگام نے علیزے سے پوچھا۔ ہاں، اٹس نائس، علیزے نے جواب دیا۔
ہم نے پچھلے ہفتے اپنا فنڈ بند کر دیا تھا لیزا، اب وہ وقت ہے جب میں واقعی کام پر جاؤں گی۔ آپ کیا کر رہی ہیں مس علیزے؟ فاتح نے پوچھا۔ اس نے اتنے معصومیت سے پوچھا تھا جیسے وہ جانتا نہ ہو کہ وہ پہلے بھی مل چکے ہیں اور وہ گیس بھی کر چکا تھا۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ میں ایک سرمایہ کاری بینکر ہوتی تھی، لیکن میں نے فائنینس کی طرف کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب میں ایک نجی ایکٹیویٹی فرم میں ڈائریکٹر ہوں۔ متاثر کن۔ دراصل ایف بی آئی کے وائٹ کالر کرائم اسکواڈ میں ایک ایجنٹ کے طور پر فاتح دو چیزوں کو جاننے کے لیے علیزے کے کاروبار سے کافی واقف تھا۔ ایک، ڈائریکٹر کے عہدے پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے کام میں بہت اچھی تھی، اور دو، اس نے خوب پیسہ بھی لگایا تھا، یہاں تک کہ پہنچنے کے لیے کرپشن بھی کی تھی، لیکن اسے یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پیشہ ورانہ نقطہ نظر سے متاثر تھا۔ وہ آسانی سے اسے اس کی اعلیٰ طاقت والی ملازمت میں، اس کے فینسی آفس میں کمپنیاں خریدنے اور ان کا رخ موڑنے اور منافع میں فروخت کرنے کا طریقہ تلاش کر سکتا تھا۔ مختلف حالات میں اسے شاید وہ تصویر سیکسی لگی۔ فاتح ایف بی آئی کے ساتھ ایک خصوصی ایجنٹ ہے، ایزابیل نے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے علیزے کو بتایا۔ علیزے نے اس کی طرف دیکھا، غالباً اسے اپنا بیج دکھانے کے لیے اس کی چھیڑ چھاڑ کی پیشکش یاد تھی۔ آپ کس قسم کے کیسز پر کام کرتے ہیں؟ میں وائٹ کالر کرائم اسکواڈ میں ہوں۔ میں زیادہ تر عوامی برعنوانی کے جرائم کی تحقیقات کرتا ہوں۔ وہ اب سنجیدگی سے بولا۔ فاتح بہت خفیہ کام کرتا ہے، زرگام نے فخر سے کہا۔ وہ ان ایجنٹوں میں سے ایک ہے جو ایکوینٹیکو میں ایف بی آئی کے خفیہ اسکول میں پڑھا ہے، علیزے نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کے لیے کوئی اسکول بھی موجود ہے۔ میں بھی، ایزابیل تجسس نظر آئی۔ کیا وہاں کلاس رومز اور سب کچھ ہے؟ ہاں، لیکن زیادہ تر وقت ہم کیمپ سے دور ہوتے تھے، حالات کو مزید مستند محسوس کرنے کے لیے قریبی شہر کا استعمال کرتے تھے، فاتح نے کہا۔ یہ بنیادی طور پر 3 ہفتوں کا کردار ادا کرنے والے خفیہ منظر ناموں اور سیکھا ہے کہ اگر چیزیں غلط ہو جائیں تو کیسے رد عمل ظاہر کیا جائے۔ زبردست، ایزابیل نے کہا۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے لیزا؟ بہت خوب، اس کا لہجہ خوش تھا۔ علیزے نے اپنی اورنج جوس کا ایک لمبا گھونٹ لیا۔ فاتح اور علیزے نے بقیہ شام کے لیے چٹ چیٹ تمام شائستگی اور ہمدردی سے اپنا راستہ طے کیا۔ وہ دونوں تب اکیلے ہوئے جب وہ ریسٹورنٹ کے باہر ایک مختصر لمحے کے لیے کھڑے تھے۔ ایزابیل نے الوداع کہنے کے بعد سیدھا ریسٹ روم استعمال کرنے کے لیے اسے ویٹ کرنے کو کہا، اور زرگام اپنا ٹکٹ والیٹ کو دیکھنے کے لیے وہاں سے نکل گیا۔ وہ ایک ویٹنگ ٹیکسی کی طرف چل دی۔ فاتح نے تعقب کیا اور ایک شریف آدمی ہونے کے ناطے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں آپ کو چھوڑنے کی آفر دیتا، لیکن پھر آپ کہتی میں آفیسر ہو کے آپ کو ہراس کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت وسکی کے بجائے آپ کے ہونٹوں کا رس پینے کی تمنا ہو رہی ہے۔ علیزے اس سے پہلے اسے سناتی، فاتح نے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ رات کو مجھے سپنے میں دیکھنے کی کوشش کرنا، پھر برا نہیں لگوں گا کٹن۔ ویسے کل انتظار کروں گا کیفے پر۔ وہ پھر دروازہ بند کر چکا تھا۔ علیزے نے اپنا سر ہلایا۔ اس کے بعد ایزابیل کا انتظار کیا، لیکن ایزابیل نے میسج کیا کہ وہ زرگام کے ساتھ ہے۔ ابھی تو اس نے ٹیکسی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ابھی تک یقین نہیں تھا کہ وہ آدمی جس کے ساتھ اس نے کافی شاپ پر ایک عجیب و غریب ملاقات کی تھی وہ زرگام کا بھائی تھا۔ ایزابیل اس کی مستقبل کی بھابھی بظاہر یہ صرف ان غیر معمولی اتفاق میں سے ایک تھا۔ اس نے ایک ہی وقت میں 2 کام نپٹانے کا سوچا، ریسٹورنٹ کے قریب ایک کافی شاپ میں شہزان سے ملنے کا سوچا، پھر بعد میں اسے زرگام اور ایزابیل سے ملنے جانا تھا۔ فاتح اور زرگام کے درمیان ہونے والی گفتگو کے مطابق فاتح نے تو
توقع سے زیادہ دیر میں کام جلدی پر چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے راستے ٹریفک سے لڑنے اور اپنے سوٹ کو تبدیل کرنے کے لیے کافی وقت نہیں دیا تھا، اس لیے اس نے آدھے گھنٹے کے لیے ٹائم کور کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی کیفے میں آ گیا جہاں الیزے تھی۔ بظاہر سنجیدہ اور چارمنگ دکھنے والا آدمی در حقیقت کتنا دل پھینک تھا۔ اس نے سمن کو ٹیکسٹ کرنے کے لیے اپنا فون نکالا اور پھر دیکھا کہ اب 10 بج چکے ہیں۔ جہاں سمن بیبی سٹنگ کرتی تھی وہاں وہ یقیناً 4 ماہ کے بچے کو سلا رہی ہوگی، تو مناسب نہیں تھا اس وقت چھیڑنا۔ وہ صبح بات کرے گی سمن سے۔ ٹیکسی اس کے گھر کے سامنے ایک سٹاپ پر رکی۔ یہ صدیق کا براؤن سٹور ٹاؤن ہاؤس تھا جسے پچھلے مالکان نے گیٹ ریڈی ہیپ کیا تھا۔ الیزے نے کرایہ ادا کیا، سڑک پار کی اور پھر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ اس نے اپنا پرس نیچے رکھا اور اپنی ایڑیوں کو لات ماری۔ اس کا دماغ اس وقت فاتح کی آخری جملے کے گرد گھوم رہا تھا۔ رات کو مجھے سپنے میں دیکھنے کی کوشش کرنا، پھر برا نہیں لگوں گا کٹن۔ ویسے کل انتظار کروں گا کیفے پر۔ اونو پت کاٹ کے ساتھ ذرا سی اچھی کیا شکل مل گئی۔ سمجھنے لگا ہے کہ میں اس کے آگے بچ جاؤں گی، اوپر سے اتنا شوخہ بھی کیوں ہو رہا تھا۔ او مجھے دیکھو، میں ایف بی آئی کا ایک ہونہار ایجنٹ ہوں۔ میں اس بدتمیزی کے لیے اسکول گیا تھا، بلا بلا بلا۔ اور اب اس کی کزن اس کے بھائی سے شادی کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس آدمی سے ٹکراتی رہے گی۔ کمال ہے۔ اچانک دروازے پر ہوتی دستک پر الیزے ہوش میں آئی۔ جمعہ کی رات 10:30 بجے کسی کمپنی کی توقع نہ کرتے ہوئے اس نے اپنے ٹیلی ویژن سے منسلک سیکرٹری کیمرہ چیک کیا۔ حیرت کی انتہا تھی کہ یہ ایزابیل تھی۔ الیزے نے دروازہ کھولا اور اپنی کزن کو اندر آنے دیا۔ ارے تم، میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں آج رات تم سے دوبارہ ملوں گی۔ میں نے زرغام سے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے تاکہ ہم بات کر سکیں۔ تم جانتی ہو نا، جب اتنی بڑی بات ہوتی ہے تو پھر میں پوری گوسپ تم سے کرنے کے موڈ میں ہوتی ہوں۔ الیزے مسکرائی۔ اب اسے کم حیرانی ہوئی۔ 2 سال کی عمر کے فرق کے باوجود وہ اور اس کی کزن ہمیشہ قریب تھی۔ وہ اپنی کزن کو کمرے میں لے گئی اور صوفے پر گر گئی۔ وہ ان تمام تفصیلات کے لیے بے چین تھی جو وہ زرغام اور اس کے خاص ایجنٹ بھائی کے سامنے نہیں پوچھنا چاہتی تھی۔ تو پھر زرغام میں تمہیں ایسا کیا نظر آیا کہ اس کے ساتھ 3 مہینے ڈیٹ کرنے کے بعد تم نے فیصلہ کیا کہ تم اس سے شادی کرو گی؟ تم تو ویسے کسی پاکستانی مرد سے کرنا نہیں چاہتی تھی۔ الیزے کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی ایزابیل نے اپنے پاؤں اپنے نیچے کر لیے۔ بس کچھ حالات ایسے ہو گئے، میں تو ٹائم پاس ہی کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، اپنی فیملی اور تمہارا حال دیکھنے کے بعد میرا رشتے سے اعتبار اٹھ گیا تھا، لیکن زرغام نے مجھے غلط ثابت کر دیا بہت سی چیزوں میں، مگر میں اب بھی شور نہیں تھی۔ وہ میرا سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر شاید قسمت نے میرا کام اور میرا فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ اب الیزے ٹھٹک پڑی تھی۔ میں نے صرف زرغام کو بتایا وہ باپ بننے والا ہے، پھر تو اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ الیزے نے پلکیں جھپکائی، پھر دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ ایزابیل! ایزابیل کے منہ کے کونوں میں مسکراہٹ جھانک گئی، لیکن اس کی مسکراہٹ کڑوی تھی۔ یہ میرا پہلا رد عمل تھا، زرغام کا بھی۔ ہم لوگ تو جیسے مرنے والے ہو گئے تھے۔ اونو، اس کی کزن، اس کی چھوٹی کزن پریگننٹ تھی۔ الیزے کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے شروع کرے۔ اس کے پاس بہت سارے سوالات تھے۔ ماموں تو تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میں تمہیں پہلے بھی جج نہیں کرتی تھی، لیکن کیا سوچ کر تم نے یہ گناہ کیا؟ مطلب سوری، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا بولوں۔ اگر زرغام تمہیں اپنانے کے بجائے چھوڑ دیتا پھر کیا کرتی؟ الیزے شاکڈ تھی اور نہیں بھی، کیونکہ بطول کے پہلے بھی بوائے فرینڈز رہ چکے تھے اور ان کے ساتھ تعلقات بھی تھے، لیکن ایسے عمل سے پریگننٹ ہو جانا، پھر مطمئن بھی ہونا، ایک طرح سے الیزے کو عجیب لگا۔ وہ واقعی ماڈرن ہونے کے باوجود اولڈ سکول تھی اور اسے صحیح غلط کا پتہ تھا۔ ایزابیل نے ایک گہرا سانس لیا۔ کر لو جج۔ میں بھی اس وقت خود کو کر رہی تھی، بلکہ خود سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن میں ایسی کیوں تھی یہ بھی تم اچھے طرح سے جانتی ہو لیزا۔ اس کی وجہ میرے بابا اور ان کی دوسری بیوی تھی،
बहरहाल परेशान मत हो, मेरे लिए अब जरगाम ही सब कुछ है। और वो बहुत अच्छा है, इसने साबित कर दिया कि मैं बेशक बुरी हूँ लेकिन वो कौन सा खुद भी अच्छा है। अपने बच्चे आने से पहले खुद को ठीक कर लेंगे। अच्छी बात है, वो अब क्या कहती। वैसे जरगाम इस मामले में काफ़ी मुख्तलिफ निकला। जानती हूँ, इसीलिए तो इससे शादी कर रही हूँ। अलीज़े ने अपनी कज़न को देखा। मोहब्बत है, यह सब एक बच्चे के लिए कर रही हूँ। फिर इसे छोड़ना मत बुतूल। अब अलीज़े ने इसको असली नाम से पुकारा। इज़ाबेल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सर हिलाया। नहीं छोड़ूंगी। अलीज़े ने शुक्र का सांस लिया। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि हम शादी के इन मंसूबों को आगे बढ़ाते हैं। मामों से बात करेंगे। बच्चे का मत बताना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। लेकिन फिर शादी तुम्हें जल्दी करनी होगी अगर खुद को जरगाम को मामू के वैश्य रूप से बचाना है। इज़ाबेल ने होंठ भींचे। इनको छोड़ो, मुझे मसला ज़्यादा जरगाम की माँ लग रही है। बज़ाहिर तो वो कैथोलिक है और एक मुस्लिम शौहर के बावजूद इन्होंने अपना मज़हब नहीं बदला, मगर वो बहुत सख्त तबीयत की हैं। इनको अगर पता चला कि शादी से पहले प्रेग्नेंट हूँ तो वो जरगाम का दिल फेर सकती है मेरे लिए। अलीज़े चुप करके इसे देखने लगी। ठीक है, मगर ज़्यादा पैनिक मत करो। नहीं पता चलेगा, अब वो तसल्ली ही दे सकती थी। मैं मिली नहीं हूँ तो पता नहीं है कि किस तरह की खातून है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि इनका मेरे बारे में पहला तासुर ये हो कि मैं वो लड़की हूँ जिसने अपने बेटे को सिर्फ 3 माह तक डेट करने के बाद हामिला होकर शादी में फंसाया। मेरे ससुराल वाले खुश होने चाहिए कि मैं इनके बेटे से शादी कर रही हूँ, तब मेरे लिए रिश्ता चलाना आसान होगा। और अब मुझे सचमुच एक माँ चाहिए लीज़े। क्या पता सास की सूरत मुझे माँ मिल जाए। अलीज़े को लगा इसके गले में कुछ अटका, ये जानते हुए कि इज़ाबेल कहाँ से आ रही है। इसने वो ममता को महसूस ही नहीं किया, क्योंकि इसकी ममानी का कैंसर से इंतकाल हो गया था जब इज़ाबेल पुतुल सिर्फ 4 साल की थी। और जो कि इसके वालिद थे, यानी अलीज़े के मामू ने दौलत और फैसिलिटी के अलावा इसे और कुछ फराहम ही नहीं किया था। मैं वाकई चाहती हूँ कि जरगाम के वालिदैन मुझे पसंद करें। इज़ाबेल धीमे से मुस्कुराई। एक बार जब वो देखेंगे कि मैं कितनी प्यारी हूँ और जरगाम और मैं कितने परफेक्ट हैं, और ये खबर सब कुछ ख़राब कर सकती है। इसीलिए मेरे और जरगाम के अलावा सिर्फ तुम्हें पता है। जरगाम के भाई फाते को भी इल्म नहीं है। अलीज़े ने अपनी बहन का हाथ दबाया था। जो होना था हो गया, बस अब तौबा करो। बाकी रही इसकी अम्मी को पता लग भी जाता है तो इनका बेटा भी दूध का धुला नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे सकती। अगर तुम गलत थी तो जरगाम भी इतना कसूरवार था। बिल्कुल, इज़ाबेल ने ज़ोर से कहा। खैर, शादी किस जगह करने का सोचा है? जब इतना कुछ प्लान कर चुकी हो तो यकीनन वेन्यूज़ जहन में होगा। इज़ाबेल ने अपना होठ काटते अचानक इस शाम पहली बार हिचकिचाहट का शिकार नजर आई। मैंने अगले 3 महीनों में वेन्यू के लिए शहर में हर जगह तलाश की, लेकिन सब जगह बुक थे। शादी सीज़न बैच है ना। मुझे एक ऐसा मुकाम मिला जिसका इफ्तिताम हफ्ते को लेबर डे से पहले हुआ था। ये भी एक खूबसूरत जगह है। अलीज़े ने सर हिलाया। ज़बरदस्त, तो फिर मसला क्या है? ये लेक्चर क्लब है। अलीज़े ये सुनकर रुक गया। ओह, मैं जानती थी कि ये एक अच्छा ख्याल नहीं था। इज़ाबेल ने फ़ौरन कहा। भूल जाओ जो मैंने कहा लीज़ा। अलीज़े को तो चुप लग गई थी, लेकिन देखा जाए अलीज़े को अपनी कज़न से ये तवक्को नहीं की थी कि वो अपनी शादी लेक्चर क्लब में करना चाहती हैं। ये वो जगह है जहां अलीज़े ने सिर्फ 6 माह कबल अपनी शादी वहां करने का प्लान बनाया था। अजीब बात थी, लेकिन क्या वो वाकई अपनी बहन के मंसूबों की राह में थोड़ी सी अजीब व गरीब कैफियत पैदा करने वाली थी। वो जानती थी कि इज़ाबेल से प्यार करती है और इसे बोलते हुए अपनी गलती का एहसास भी फ़ौरन हुआ, मगर लेक्चर क्लब वाकई एक बेहतरीन मुकाम था। अलीज़े ने जज्बात को मसावात से निकाला और अमलियत पसंदी पर वापस आ गई। और एक अमलियत पसंद ताबियत ने यह कहा कि इसकी कज़न इसकी बहन और दोस्त है, और इसके ड्रीम शादी करने से सिर्फ इसलिए नहीं रोका जाना चाहिए कि इसका साबिक़ा मंगेतर कमीना निकला और सब कुछ धर्म बड़म कर दिया।
اس نے جان بوجھ کر آسان مسکراہٹ کے ساتھ ایزابیل کو جواب دیا، بالکل بھی برا خیال نہیں ہے، لیکچر کلب بیسٹ رہے گا۔ 2 دن بعد علیزے اپنے آفس میں موجود تھی۔ وہ اپنے سامنے سفید اسکرین پر دیکھ کر بول رہی تھی، میں نے گزشتہ ہفتے کمپنی کی نمائندگی کرنے والے انویسٹمنٹ بینکر سے ملاقات کی۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ مڈ ویسٹ سے آگے بڑھنے، دوسرے ڈسٹریبیوشن چینلز میں پھیلنے اور اپنی آن لائن موجودگی کو نمایاں طور پر تقویت دینے کا موقع تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ علیزے نے دیکھا کہ میز کے ارد گرد موجود ساتھیوں اور تجزیہ کاروں نے تندہی سے نوٹس لینا شروع کر دیا ہے۔ ویسے آپ 2 ٹیموں میں تقسیم ہو جائیں گے اور اس فہرست کو تقسیم کر رہے ہوں گے، لہٰذا یہ سوچنا شروع کریں کہ آپ اگلے 4 ہفتے کن کمپنیز کے اندر اور باہر سیکھنے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ معیاری مستعدی، ان کے تمام مالی معاملات زیر التوا محکمے، ان کے کارپوریٹ وکلا کون ہیں، اور اگر ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں تو وہ وکلا کو کتنا بڑا درد ہوگا۔ ساتھیوں میں سے ایک اسپانسر نے کہکہا لگایا، پھر وہ بے یقینی کی طرح اچانک رک گئی۔ علیزے نے حوصلہ دیتے ہوئے سر ہلایا، نہیں، تم نے ٹھیک کہا، یہ ایک اور مذاق تھا۔ ہم اگلے 5 یا 6 سالوں تک اس پروجیکٹ پر مل کر کام کریں گے۔ میرے ان چھوٹے چھوٹے تبصروں پر بلا جھجک ہنسے۔ ملاقات مزید 30 منٹ تک جاری رہی، جس کے بعد ٹیم کے ارکان منتشر ہو گئے۔ سڈنی ایک ساتھی سے بات کرنے کے لیے چند منٹ کے لیے کانفرنس روم کے ارد گرد لٹکی رہی، جس کے کچھ سوالات تھے، پھر اپنے دفتر کی طرف واپس آ گئے۔ اس نے چند منٹ بعد اپنے دروازے پر دستک کی آواز سنی اور مائیکل ہینگنگ نے اپنا سر اپنے دفتر میں داخل کرتے ہی اوپر دیکھا۔ فرم کی سرمایہ کاری کمیٹی کے 3 شراکت داروں میں سب سے کم عمر وہ تھا جس نے اسے سب سے زیادہ جارحانہ انداز میں بھرتی کیا تھا، اور جب سے اس نے مرر ورلڈز میں کام کرنا شروع کیا تھا، تب سے وہ واپس اس کا سرپرست بن گیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی پہلی ٹیم میٹنگ میں کامیاب رہی، مائیکل نے کہا۔ علیزے کو حیرت نہیں ہوئی، آفس میں اتنی جلدی یہ خبر پھیلی تھی؟ جی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان گفتگو ہونے لگی۔ اس کے بعد لنچ ٹائم پر علیزے نے سمن سے ان کے دفتر کے درمیان ایک ریسٹورنٹ میں ملاقات کی، جو اپنے بہترین دوست کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی تھی۔ کام پر پہلا دن کیسا گزرا؟ سمن نے بتایا تھا کہ اس کا بیبی سٹنگ جاب کا آخری دن تھا جب اسے جہانگیر اوور ایئر لائن کمپنی میں نوکری مل گئی۔ اچھی ہے، اور آج چیئرمین یعنی مین باس کو دیکھا، وہ بہت ہاٹ ہے، مگر افسوس جیزی ایک بیٹی کا باپ ہے اور اپنی بیوی کے پیچھے پاگل۔ سمن افسوس سے آہیں بھرتی بولی، اپنے سنہرے بالوں کو لانگ باک میں کاٹا ہوا تھا اور اپنے نیوی پاور سوٹ کے ساتھ وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہی تھی۔ خیر، باقی سب چھوڑو، تمہارا ویکنڈ کیسا گزرا؟ سمن نے فون رکھ کر پوچھا۔ کافی دلچسپ، میرے پاس کچھ خبر ہے۔ ایزابیل کی شادی ہو رہی ہے۔ سمن کے تاثرات میں شوق تھا۔ کیا مجھے احساس نہیں تھا کہ بطول کسی کو لے کر اتنی سنجیدہ ہوگی کہ اس سے شادی کر لے؟ دراصل زرقام تھا ہی اتنا اچھا کہ وہ منع ہی نہیں کر سکی، علیزے نے کہا۔ سمن اس کی بہترین دوست تھی اور وہ اس سے راز رکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ بطول کا غلط امپریشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ دوسرا، ایزابیل نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بات کسی کو نہیں بتائے گی کہ وہ پریگننٹ ہو گئی۔ ارے ایسا کیا ہے اس میں؟ مجھے تمہارا جواب مطمئن نہیں کر رہا، سمن نے آنکھیں سکیڑی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جانتی ہے کہ زرقام اس کا مسٹر رائٹ ہے۔ وہ لیبر ڈے ویک اینڈ پر شادی کرنے جا رہی ہے، لیکشور کلب میں۔ لیکشور کلب؟ سمن نے علیزے کا بغور مطالعہ کیا۔ یہ تھوڑا سا عجیب ہے۔ اس جگہ تو تم شادی؟ علیزے نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، مگر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایزابیل نے پوچھا کہ کیا مجھے پرابلم تو نہیں ہے؟ اوپر سے ہر اچھی جگہ بکڈ ہے۔
جگہ ہی تو ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ میرے سابقہ منگیتر سے شادی کر رہی ہے، اس نے کافی کا گھونٹ لیتے کہا تھا۔ چلو تم اس ڈپریشن فیز سے نکلی، ورنہ تم ہر چیز پر مائنڈ کر لیتی۔ تو یہ سن کر خوشی ہوئی، سمن نے پرجوش انداز میں کہا۔ نہیں، میں بیچاری علیزے کے لقب کو مکمل طور پر ہٹا چکی ہوں۔ بیچاری علیزے اس کا عرفی نام تھا جو اس کے نیو یارک کے سابقہ ساتھیوں نے اسے اپنی منگنی ختم کرنے کے بعد دیا تھا۔ چونکہ وہ اور دونوں مین ہٹن میں انویسٹمنٹ بینکر تھے، اسی لیے اس کی دھوکے دہی کو ان کی پیشہ ورانہ بربادی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلانے کی دلچسپ کہانی بن گئی۔ اس کے بعد اس نے دفتر کے ارد گرد بہت زیادہ ہمدردانہ نظریں حاصل کی اور بہت سے اچھے لوگوں نے فون کیا تھا، ای میل کی کہ وہ ٹھیک تو ہے یا صدمہ برداشت کیسے کر رہی ہیں، یہ صدمہ برداشت کیسے کر رہی ہیں۔ اور وہ جانتی تھی کہ اس کے دوست اور ساتھی کارکن صرف اچھا بننے کی کوشش کر رہے تھے، تو اسے یہ ساری چیز ناقابل یقین حد تک شرمناک محسوس ہوئی۔ یہ وہ تجربہ تھا جسے وہ اپنی بہن کی شادی میں دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ منگنی ٹوٹی ہے، خدا نخواستہ کوئی قہر تو نازل نہیں ہوا نا؟ میں نے اپنا شادی کی پروفائل تیار کر لی ہے اور یہ ایک آغاز ہے، لیکن میں نے اس ہفتے کے آخر میں محسوس کیا کہ مجھے اس سب کے لیے مزید مخصوص پلان کی ضرورت ہے اور مجھے جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ میں نے لسٹ بھی تیار کر لی۔ اگر اس شخص میں وہ ایک بھی چیز نہ ہوئی تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے فون میں وہ لسٹ سمن کو دکھائی اور سمن کا سر گھوم گیا۔ او میرے خدا، اس فہرست میں 30 چیزیں ہونی چاہیے۔ 34 اگرچہ کچھ کسی حد تک بیکار ہے۔ اگر وہ رشتے میں بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے تو وہ اس سے بھی تیزی سے باہر نکل جائے گا، لیکن اگر وہ بہت آہستہ چلتا ہے تو وہ ممکنہ طور پر یا تو آپ کے بارے میں یقین نہیں رکھتا یا پھر پچھلی رشتے کو ختم کر دیتا ہے۔ سمن نے پڑھنا جاری رکھا۔ وہ اگر ویکینڈ پر آپ کے لیے دستیاب نہیں ہے، وہ آپ کو اپنے خاندان یا دوستوں سے متعارف نہیں کرواتا، وہ مستقبل کے بارے میں بات نہیں کرتا، وہ اپنے ماضی کے بارے میں بات نہیں کرتا، وہ کام پر نہیں جاتا۔ اس نے اوپر دیکھا۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ میرے تحقیق کے مطابق مردوں کو طویل مدتی تعلقات کے لیے تیار ہونے سے پہلے فراہم کرنے کی اپنی صلاحیت میں پر اعتماد اور محفوظ محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ گئی۔ اچھا، سمن نے مزید پڑھا۔ وہ اپنے سابقہ کے بارے میں بری طرح سے بات کرتا ہے۔ وہ اپنے سابقہ کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کرے گا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ مستحکم جذباتی بنیادوں پر نہیں ہے۔ اس کے دوستوں کی اکثریت پر عزم تعلقات میں نہیں ہے۔ کیونکہ مرد عام طور پر اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارنے کا انتخاب کرتے ہیں جن کی اقدار وہ بانٹتے ہیں، ایلیزے نے وضاحت کی۔ اوہ، سمن مزید پڑھتی رہی۔ وہ آپ کے دن کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے، وہ کام پر مشکلات یا تنقید کو اچھی طرح سے نہیں سنبھالتا، وہ فون نہیں کرتا جب وہ کہتا ہے کہ وہ کرے گا۔ پھر سمن کی بس ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ علیزے ابھی شادی کے لیے بالکل نہیں تیار۔ اس نے اس کا فون کو میز پر رکھا اور ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے اس کے اگلے الفاظ کے بارے میں غور سے سوچ رہی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی وسیع فہرست اور کوئی شک نہیں کہ تم سوچ سمجھ کر کام کر رہی ہو، لیکن اس نے پھر بڑے پیار سے علیزے کا ہاتھ دبایا۔ لیکن لیزے پیاری، اس بات کی کبھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کسی رشتے میں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سر و جھنڈوں کے لیے کتنے ہی چوکس ہیں یا آپ کتنے مستعدی سے کام کرتے ہیں۔ جب برا ہونا ہوتا ہے تو پھر برا ہو کر رہتا ہے۔ علیزے نے اس کے بارے میں سوچا۔ اس نے اس دن کے بارے میں سوچا جب اس کی زندگی بدل گئی تھی، کس طرح وہ پاگل ہو گئی تھی، کس طرح یہ کہانی تقریباً ہر ایک شخص تک پھیل گئی تھی جسے وہ جانتی تھی، اور کیسے مہینوں تک وہ خود کو کمزور اور بے وقوف محسوس کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ جانتی تھی ایک مضبوط پر اعتماد
समझदार खातून रही है, लेकिन एक हादसे में एक मर्द की जीत हो गई और एक औरत की हार। इस बात को जहन में रखते हुए इसने अपने दोस्त की आंखों में देखा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस कमीने ने सब बर्बाद कर दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा। शायद वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन आएगा मैं किसी को चुन लूंगी। अगर नहीं तो सिंगल रहने में भी कोई कबाहत नहीं है। गर्म मौसम के लुत्फ अंदाज होते हुए जून के अव्वल में अलीज़े और समन ने टैक्सी लेने के बजाय अपने मतलूबा दफ्तर को वापस चलने का फैसला किया। जब वो दरियाए शिकागो को अबूर करने वाले पलों में से एक के साथ टहल रहे थे, अलीज़े को कुछ याद आया। ओ मेरे खुदा, इज़ाबेल की शादी और हर चीज़ के बारे में गुफ्तगू के साथ मैं तुम्हें फ़ाते के बारे में बताना बिल्कुल भूल गई। फ़ाते कौन है? समन ने पूछा। ज़रगाम का भाई, और तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगी इस दिन क्या हुआ। इसने समन को काफ़ी शौक में अपने और फ़ाते के बारे में तमाम तफसीलात और इज़ाबेल और ज़रगाम के साथ रात के खाने पर इनके अजीब व गरीब रीयूनियन के बारे में मालूमात फराहम की। एक FBI एजेंट है? समन के लहजे में शरारत आई। क्या वो बहुत हॉट और सेक्सी है? वो पूरी फिल्म है, और तुम्हें सारी बातें सुनने के बाद इसे उल्लू कमीना लोफर कहने के बजाय पूछ रही हो कि क्या वो सेक्सी है? हद हो गई। तुम्हारे अंदाज ने बताया कि तुम थोड़ी बहुत मुतासिर लगी हो, ऊपर से तपने के बजाय हंस भी रही हो। क्या समझूं मैं? फिर अगले दिन तुम इससे मिलने क्यों नहीं गई? हाँ, ताकि वो मुझे अरेस्ट करके मेरा रेप कर देता। हैंडसम होगा, एजेंट होगा, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं है। पहली मुलाकात में कौन इंसान बोलता है कि वो इसे पनिश करना चाहता है? समन ने अपना बाजू अलीज़े के गिर्द फैलाए। तुम बाहर के मुल्क रहती हो लीज़े, पाकिस्तान नहीं। तुम ज़रगाम की भाई की बात कर रही हो जो तुम्हारी कज़न को डेट कर रहा है। वो भी शायद तुम्हें बोल्ड समझता होगा। इससे पहले तो वो नहीं जानता था कि मैं बुतूल की कज़न हूँ।